أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اس آیت میں 10 صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ 10 صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اندر اور اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو ان 10 صفات کو اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آخرت میں، اس آیت کے آخر میں ان کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر گزارش کی کہ اللہ کے نبی، جہاں بھی ذکر آتا ہے مردوں کا ہی آتا ہے، گو اس کے اندر عورتوں کا تذکرہ خود بخود موجود ہوتا ہے، جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، لفظی ترجمہ، اے مردو نماز پڑھو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے مردو زکوٰۃ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ مرد جو ایمان لائے۔ تو لفظی ترجمہ کے اعتبار سے مخاطب مرد ہوتے ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اے مردو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ قاتلوا، اے مردو قتال کرو۔ اور والموفون بعہدہم، وہ مرد جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اکثر جگہ پر ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ان مردوں کو پسند کرتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ ان مردوں کو پسند کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو بظاہراً جو خطاب ہے وہ اکثر قرآن کریم میں مردوں کو ہی ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ کہہ اٹھی، اللہ کے نبی، مردوں کو ہی مخاطب کیا جاتا ہے، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر مردوں اور عورتوں دونوں کا یکساں ذکر کیا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلی آیات ہیں ان میں بظاہراً جو خطاب تھا وہ ازواج مطہرات سے تھا، امہات المؤمنین سے تھا۔ یا نساء النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اہل البیت۔ تو بظاہر جو خطاب تھا وہ ازواج مطہرات، نساء النبی، امہات المؤمنین کو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بات صرف ان تک محدود نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں، وہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ ایسا کریں، نہیں نہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت اپنے اندر یہ اچھی صفات پیدا کریں۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات، اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین، اور مومن ایمان والے مرد، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتیں۔ اسلام کہتے ہیں ظاہراً اظہار، ظاہراً اظہار اسلام کہلاتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں دل و جان سے کسی چیز کا تسلیم کرنا۔ اس کی بہت ساری تعبیرات کی گئی ہیں، اور کہیں پر یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اسلام ظاہراً جب ہم کسی چیز کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں ظاہراً، تو وہ جو ہمارا ظاہری روپ ہوتا ہے وہ اسلام کہلاتا ہے۔ جیسے ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے 26ویں پارے کے اندر منافقین کا، وہاں پر کچھ لوگوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ کہو آمنا، ہم ایمان لائے، لا تقولوا آمنا، یہ نہ کہو ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا،
یہ کہو ہم اسلام لائیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان دلوں میں داخل ہوگا نا تو پھر کہنا آمنا، پھر ایمان کی بات کرنا۔ ابھی تم نے ظاہراً مسلم کمیونٹی کو ایکسپٹ کیا ہے، ایکسپٹ نہیں کیا، اس کے اندر رہ رہے ہو، تو ظاہری جو اسلام کے رکھ رکھاؤ ہیں وہ تم نے اپنا لیے۔ اس لیے ابھی صرف اسلم نہ کہو، ابھی آمنا نہ کہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ایک ہم وہ پڑھتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل، تو وہاں دو لفظ آتے ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اقرار، تصدیق بالقلب، اور دل سے پھر اس کو سچا ماننا۔ اقرار باللسان جو ہے زبان سے کلمہ پڑھ لینا، یہ اسلام ہے، اور پھر اس کو تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں سے اس کو صحیح اور سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ظاہراً بھی اسلام کو اختیار کریں، یہ نفی ہے اس چیز کی، اور یہ دل صاف ہونا چاہیے۔ ظاہر کا کیا ہے؟ نہیں، دل صاف ہونا چاہیے۔ ظاہر کا کیا ہے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا، جسم کا اگر پردہ نہیں بھی ہے تو کیا ہے؟ نہیں۔ ان المسلمین، ظاہراً باطناً دونوں طرح، اسلام اور ایمان۔ والقانتین، اور فرما بردار مرد، والقانتات، اور فرما بردار عورتیں۔ والصادقین، سچ بولنے والے مرد، اور والصادقات، سچ بولنے والی عورتیں۔ والصابرین، صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین، اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد، والخاشعات، اور اللہ کے حضور جھکنے والی عورتیں۔ والمتصدقین، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ والصائمین، اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین، اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثیرن، کثرت سے مرد، والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات ہیں: اسلام، ایمان، اطاعت و فرما برداری، سچائی، صبر اور خشوع، صدقہ اور خیرات، روزہ، عزت و آبرو کی حفاظت، اللہ کا ذکر الہی۔ یہ 10 صفات جو اپنے اندر یہ پیدا کر لیں، اعد اللہ نے تیار کر رکھی ہے، لہم، ان کے لیے، مغفرتاً، بخشش، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا صلہ، اجر عظیم، بہت بڑا بدلہ اور صلہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن مرد کے لیے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومنہ عورت کے لیے، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے نہیں ہے، اذا، جب، قضا، فیصلہ فرما دیں، اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول، امرن، کسی کام کا، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کا فیصلہ فرما دیں، ان یکونا، کہ ہو، لہم، ان کے لیے، الخیارہ، اختیار، من امرہم، اس معاملے میں۔ اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو پھر اس معاملے میں کسی مومن مرد اور عورت کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہاں سے وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جن کو منہ بولا بیٹا کہہ بیٹھتے ہو، وہ منہ بولے بیٹے بن نہیں جاتے، ان کو اصل بابوں کے ناموں سے پکارو۔ وہ جو منہ بولے بیٹے، متبنہ، لے پالک کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، یہاں اللہ پاک اس کی تکمیل فرمانے لگے۔ اب یہاں پر آ کر اس کو یوں سمجھیے کہ جڑ سے اکھیڑ دیا گیا۔
اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجیے، پھر یہ ساری جو آیات آ رہی ہیں یہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اصل میں حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور حضرت خدیجہ کو یہ غلام گفٹ کیا تھا ان کے بھتیجے حکیم بن حزام نے گفٹ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے وہ، اور یہ اصل میں کسی جنگ میں قیدی بن کر آئے اور مکہ کے اندر فروخت ہوئے۔ حکیم بن حزام نے خریدا، اپنی پھپھو کو لا کر گفٹ کر دیا، پھپھو یہ غلام ہے تو آپ کے کام آئے گا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تجارتی معاملہ بھی بہت بڑا تھا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ کر دیا۔ ان کے والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکہ میں ہے، تو وہ آئے مکہ میں، والد اور چچا دونوں آئے ڈھونڈتے ڈھانڈتے مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو آ کر کہنے لگے جی یہ ہمارا بچہ ہے، آپ نے اس کی جو فدیہ تاوان پیسہ جو لینا ہے لے لیں اور یہ ہمیں واپس کر دیں، ہمارا بچہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس سے بہتر بات کہتا ہوں، وہ یہ زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر کسی فدیے میں کیوں پیسہ لوں، بھائی تمہاری اولاد ہے لے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہے تو پھر زبردستی میں نہیں جانے دوں گا، زبردستی میں نہیں بھیجوں گا۔ ٹھیک ہے جی، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی میں باپ ہوں، یہ چچا ہے، ہمیں دیکھ کے چھلانگے مارتا ہوا آئے گا۔ حضرت زید تشریف لائے، ابھی عمر صرف 15 سال تھی، کوئی زیادہ عمر رسیدہ نہیں تھے، صرف 15 سال تشریف لائے حضرت زید۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی ان کو جانتے ہو؟ کہا بالکل جانتا ہوں، یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے والد ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا بھی یہی زید ہے؟ کہا جی بالکل ہمارا بیٹا زید ہے۔ حضور نے زید سے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تو اب تم اگر جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو دیکھ چکا ہوں، حالانکہ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی، ابھی حضور نبی نہیں بنے تھے، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نے کہا جی میں آپ کے ساتھ جو کچھ آپ کے اندر میں نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ رہا ہوں، اس کے بعد یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ کر میں ان کے ساتھ جاؤں۔ وہ کہنے لگے زید کیا کر رہے ہو؟ ان کے باپ اور جیسا کہنے لگے زید کیا کر رہے ہو، غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، ہم تمہارے باپ ہیں، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے، فلاں فلاں یہ وہ۔ انہوں نے کہا جی جو کچھ بھی ہے میں تو یہیں رہوں گا، میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے طرز عمل سے اتنے خوش ہوئے اور آپ حرم میں تشریف لائے، سب کے سامنے کہا آج سے زید میرا بیٹا اور میری وراثت میں حقدار بنے گا، یہ آج سے میرا نام اس کو ملے گا، زید بن محمد ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر آپ حتیٰ کہ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہوا کہ وہ جو متمنہ والی رسم ہے نا اس کو حضور کے گھر سے ختم کرنا ہے، تاکہ جب یہاں سے حضور کے گھر سے ایک چیز ختم ہوگی نا اس کا پھر پورے معاشرے پہ اثر ہوگا۔ یہ اسلام کی تعلیم میں یہ چیز بڑی اہم ہے۔ جب بھی کوئی سخت حکم آیا نا حضور کے گھر سے آیا، جب حضور کے گھر سے حکم چلتا تھا نا تو پھر ہر کوئی تبدیلی قبول کرتا تھا، اس حکم کو قبول کرتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں آج کہتا ہوں نا جاہلیت کی رسمیں ختم کرنی ہے تو جاہلیت کا فلاں خون میں اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ سود فلاں فلاں کا جو میرے قبیلے کے اور میرے عزیز ہیں میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ختم، معاف۔ اسی لیے پیچھے وہ بلکہ ہم کل پرسوں پڑھیں گے، پردے کا حکم آیا تو اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے پردہ کریں، شروع کریں۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا مسلمان عورتوں سے کہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جب حضور کے گھر سے ایک بات اٹھے گی نا اور چلے گی تو پھر وہ تو بہت اثر رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
فیصلہ یہ فرمایا کہ حضرت زید کا نکاح کیا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی تھیں امیمہ، ان کی بیٹی زینب کے ساتھ۔ اب یہاں ظاہراً بہت ڈفرنس تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت زید رنگ کے سانولے تھے، کالا کالا سیاہ رنگ تھا ان کا، حضرت زید رضی اللہ عنہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، غلام تھے، بے شک حضور نے نسبت دی اپنی، لیکن تھے غلام، خریدا گیا مکہ کے بازار سے ان کو۔ پھر حسب نسب بھی کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے تھے۔ مالی اعتبار سے بھی کوئی بہت مالدار نہیں تھے، بلکہ حضور کے گھر میں رہ رہے تھے بس۔ حضرت زینب جو تھیں بے انتہا حسن و جمال والی، خوبصورت۔ پھر جو ان کا حسب نسب ہے، عرب اس پہ بڑا فخر کرتے تھے، حسب نسب ہے تو بہت بڑا قبیلہ ہے، بنو ہاشم ہے، حضور کی نسبت ہے، مالی اعتبار سے بڑے مستحکم۔ ان کے جو وہ ہیں نانا ہیں، عبد المطلب ہیں، عبد المطلب نانا ہے، بہت بڑا نام ہے، عرب ان کا اپنا ہے سارا۔ تو حضور نے جب یہ رشتہ بھجوایا نا، تو حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ، ان دونوں نے کہا جی ہمیں تو یہ رشتہ قبول نہیں ہے، یہاں تو کوئی جوڑ بن ہی نہیں رہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہاں معاملہ عام نہیں ہے، یہ خاص معاملہ ہے، آپ سے فی الحال رائے نہیں مانگی گئی، آپشن نہیں دیا گیا، یہاں تو حکم ہے۔ لہذا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، امرن کسی کام کا، تو ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو وہ اس میں اپنا کوئی اختیار استعمال کریں، اس کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ بے شک یہ آیت یہاں پر ایک مخصوص موقع اور واقعے کی بنا پہ نازل ہوئی، لیکن یہ حکم عام بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جن کاموں میں فیصلہ ہو چکا ہے نا، دی اینڈ، وہاں پھر آگے میں چوں چراں کیوں کیسے نہیں، کچھ بھی نہیں، بس وہاں پھر فیصلہ ہے۔ شراب حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کی حرمت کے احکام بیان فرمائے، ختم ہوئی بات ختم ہوئی، فیصلہ ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اتنی افسوسناک بات ہے کہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، سندھ اسمبلی میں ایک ہندو ہے، وہ اسمبلی کا ممبر ہے، سندھ اسمبلی کا، رمیش کمار اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا۔ کچھ دن پہلے اس نے سندھ اسمبلی کے اندر ایک وہ کہیے کہ وہ دائر کی ایک قرارداد کہہ لیں اس کو، یا انہوں نے کہا جی یہ اسلامی ملک ہے پاکستان، اور یہ جو اسمبلی ہے مسلمانوں کی ہے، تو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو میں بہرحال ہوں تو ہندو، لیکن میں یہ یہاں مطالبہ کر رہا ہوں کہ سندھ کے اندر سندھ اسمبلی جو ہے شراب کو حرام قرار دے۔ حالانکہ حرام قرار دے کیسے، کیا مطلب ہے، حرام ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک قانوناً اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں شرم آتی ہے، جتنے مسلمان تھے نا سب نے مل کر اس کے اس مطالبے کو رد کر دیا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، اس نے بہت سے مواقع پر نا مسلمانوں کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ پیچھے 1-2 سال پہلے رمضان کے موقع پر اس نے کہا کون کہتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو شیطان بند ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو شیطان کھل جاتا ہے۔ پھر اس نے بہت سی مثالیں دی، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں رمضان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وما كان للمؤمن، کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے آپ کو پتا ہوگا میں اکثر نا، میں اس جو موجودہ سیاست ہے نا اس کو میں کہتا ہوتا ہوں غلاظت، وہ اس لیے اس موجودہ سیاست سے اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھے کہ اسلام آ سکتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور جاہل کوئی نہیں، اس سے بڑا احمق، اور یہ بڑی بڑی مثالیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔
ومن یعصی، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واضح حکم آنے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل، وہ جا پڑا، ضلالا مبینا، بہت بڑی گمراہی میں، وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہوا۔ لیں جی، کچھ ناراضگی آئی، لیکن جب یوں ہی یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے یہ حکم سنایا، انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا جی معذرت، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر تو ہمارے پاس گنجائش ہی کوئی نہیں، نکاح ہو گیا۔ لیکن یہاں اللہ کی اپنی مشیت بھی کچھ اور ہی چل رہی تھی۔ اب نکاح تو ہو گیا، لیکن وہ جو ایک باہمی ہم آہنگی ہوتی ہے نا، وہ نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ میاں بیوی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کئی دفعہ حضور سے کہا، اللہ کے نبی یہ نا رشتہ بن نہیں پا رہا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں، وہ بھی میرے ساتھ خوش نہیں ہے، تو یہ رشتہ نہیں بن نہیں پا رہا۔ پڑھیے ذرا، بات سمجھ آتی جائے گی۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ فرمانے لگے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، علیہ، جس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور آپ نے بھی احسان فرمایا، علیہ، اس پر، جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، اور یہ احسان ابھی بیان ہو چکا۔ آپ اس سے کہہ رہے تھے، امسک علیکا، امسک، برقرار رکھ، روکے رکھ، علیکا، اپنے پاس، زوجکا، اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اپنی بیوی کا اور اپنا جو رشتہ ہے اس کو بحال رکھنے کی کوشش کرو۔ واتق، اور ڈرو، اللہ سے، اور اللہ سے ڈرو۔ وتخفی، اور آپ چھپا رہے تھے، فی نفسکا، اپنے دل میں، اے نبی آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، ماں، وہ بات، اللہ مبدی، اللہ نے جس کو ظاہر کرنا تھا۔ اصل تو آپ کو پتا تھا ہونا کیا ہے، لیکن ابھی آپ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ابھی حالانکہ جس رشتے نے ٹوٹنا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں توڑو نہیں، اس کو جوڑ کے رکھو، اس کو توڑنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِي، جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے، آپ کو لوگوں کا اندیشہ تھا، آپ کو لوگوں کا اندیشہ تھا۔ واللہ احق، اور اللہ کی ذات زیادہ حق رکھتی ہے، ان تخشا، کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ لوگوں کا اندیشہ کیا تھا؟ عرب کے معاشرے کے مطابق زید حضور کے بیٹے، تو بیٹے کی جو بیوی ہے بہو، اور بہو بیٹی ہوتی، تو عرب کا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت زینب اب حضور کی بیٹی ہے، بہو ہے، حضرت زینب اب حضور کی بیٹی ہے، اور کل کو اگر حضور کا نکاح حضرت زینب سے ہوتا ہے تو دنیا کہے گی کہ یہ کون سی نبوت ہے، اپنی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس سے کافر تو کافر رہے، مسلمانوں کے دل میں بھی ایسی کوئی بات آ سکتی تھی۔ یہ سب حضور کے ذہن میں تھا، وہ چل رہا تھا، تو آپ کے ذہنوں میں ابھی لوگوں کا تھا، لوگ اب بات کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، ایک بہت بڑا پریشر آئے گا۔ اور دیکھیں ایک شریف آدمی ہو نا، واقعتاً شریف آدمی ہو، جینون شریف آدمی ہو، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو بھی فیس کرنا ہے، چچا زاد کو، مامو زاد کو، فلاں کو، میں نے اس محفل میں بھی بیٹھنا ہے، میں نے اس میں بھی بیٹھنا ہے۔ تو وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، ساتھی کیا کہیں گے، اسے ہوتا ہے میں نے ہر کسی کو منہ دکھانا ہے، پھر اللہ کے نبی ہیں تو بہت بڑا مقام ہے، تو یہ سب ذہن میں ہے کہ یہ لوگ تو کہیں گے بیٹی سے شادی کر لی، پھر میری بیویاں موجود ہیں، ان کا سسرال موجود ہے، سب کچھ، یہ بہت لمبا سلسلہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ شادی شدہ ہو جاتا ہے نا، اولادیں ہو جاتی ہیں، پھر صرف اپنا نہیں سوچتا بندہ،
پھر بندہ سوچتا ہے میری اولادیں ہیں اور ان کے آگے سسرال ہیں، پتہ نہیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے تھوڑا سا فکر مند تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ کی ذات حق رکھتی ہے کہ صرف اس سے ڈرا جائے۔ فلما، پھر جب، قضا، پوری کر لی، زیدن، حضرت زید نے، منہا، اس اپنی بیوی سے، وطرن، اپنی حاجت پوری کر لی یعنی طلاق دے دی، زوجنا، کہا، زوج تو نکاح کرا دیا، نا، اوپر دیکھیں، اوپر دیکھیں، ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ، صرف ایک لفظ کے اندر اللہ نے سارا مسئلہ بیان کر دیا۔ زوج، نکاح کرا دیا، نا، ہم نے، کا، آپ کا، ہا، اس عورت سے، زوجنا کہا تو ہم نے آپ کا اس خاتون یعنی حضرت زینب سے نکاح کرا دیا۔ یہ زمین پر نہیں ہوا، یہ نکاح زمین پر نہیں ہوا، یہ نکاح اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضور کا اور حضرت زینب کا پڑھایا، اور اسی بنا پر حضرت زینب بقیہ ازواج کے سامنے بطور شکرانہ کے کہا کرتی تھیں تم سب کے نکاح زمین پر لوگوں نے پڑھائے، میرا نکاح حضور کے ساتھ آسمان پہ اللہ نے پڑھا۔ زوجنا کہا، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، یہ بہت بلند مرتبہ خواتین تھی، بہت ہی بلند مرتبہ۔ ہم کل تو شاید نہیں لیکن پرسوں پڑھیں گے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، آپ کی ایک ایک، میں اس کا ترجمہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں، آپ کی ایک ایک بیوی چن چن کے ہم نے آپ کو دی، آپ کی ایک ایک زوجہ چن چن کر ہم نے، اس لیے حضور فرماتے تھے کہ میں نے اپنی کسی بیوی سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے اس کا حکم نہیں ہوا۔ تو زوجنا کہا، ہم نے آپ کا ان سے نکاح کرا دیا، لکئی، تاکہ، لا یکونا، نہ ہو، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، حرج، تنگی، لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، ازواج، بیویاں، ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹے، تاکہ ایمان والوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، اذا، جب، قضوا، وہ پوری کر لیں، منہن، ان سے، وطرا، اپنی حاجت، یعنی یہ معاملہ صرف حضور کے ساتھ نہیں رہا کہ منہ بولے بیٹے نے جب طلاق دے دی تو حضور نے اس خاتون سے شادی کر لی، یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی اور ایمان والے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا بنایا ہوا، کل کو منہ بولا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ منہ بولا باپ نکاح کر سکتا ہے، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ رہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہ رہے۔ دوسرے لفظوں میں سب کے لیے ہم نے یہ معاملہ ختم کر دیا کہ منہ بولا بیٹا کوئی سگا بیٹا ہو سکتا ہے، یا اس کی حیثیت سگے بیٹے جیسی ہو سکتی ہے، یا وہ وراثت کے اندر کوئی شامل ہو سکتا ہے، یا اس کی بیوی کوئی سگی بہو ہو سکتی ہے، بیٹی کی طرح ہو سکتی ہے، ختم کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ حضور کا ہم نے کر دیا بلکہ ایمان والوں میں سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَكَانَ، اور ہے، امر اللہ، اللہ کا حکم، مفعولا، پورا ہو کر رہنے والا، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ تو پھر پورا ہو کر رہتا ہے۔